ایک خاتون آقا کی بارگاہ میں تحفہ لے کر کے گئی، امی جنو دعا کرو۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ کوئی نوٹ نہیں، روپیہ نہیں، پیسے نہیں، آقا سے محبت میں اس نے سوچا ایسا تحفہ پیش کروں، ایسا کروں جو آج تک کسی نے تحفہ نہیں دیا۔ وہ تھا کیا؟ اس نے کپڑا بنا، چادر۔ کیا بنی؟ کپڑوں کیا بولتے ہیں؟ کپڑا ہی بولتے ہیں۔ کپڑا بنا، چادر بنی۔ پہلے تاگے سے بنتے تھے، تاگے سے ایسے کرے گا۔ وہ تاگے سے جب چادر بنی، وہ 2 رکعت پہلے نماز پڑھتی تھی، اس سے پہلے غسل کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد چادر کو بنتی تھی۔ اس نے کبھی بغیر وضو کے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، بغیر وضو ہاتھ نہیں، بن لیا، اور بننے کے بعد اس نے چوما، اور ہر تاگے پہ میرے نبی کا نام، ہر تاگے پہ نبی کا نام۔ آقا کی بارگاہ میں لے کر کے گئی، آقا اس کو قبول فرما لے، آقا اس کو قبول کر لیجئے۔ اب میرے نبی نے اسے دیکھا، مسکرا کے بولے کہاں سے لائی؟ آقا میں نے اسے بڑی محبت سے بنا۔ اے آقا میں نے اس کو بنایا، آپ قبول فرما لیجئے۔ میرے نبی ابھی مسکرا رہے تھے، وہ خاتون کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، آقا اس کو قبول کر لیجئے۔ میرے نبی نے اسے لے لیا، اور لینے کے بعد اس چادر کو رکھ لیا۔ اب وہ خاتون کہنے لگی، بولی آقا میری ایک تمنا اور ہے، میری ایک آرزو اور ہے، میری ایک چاہت اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا آقا آپ اس کو قبول تو فرما لیے ہیں، مگر اس کو پہن لینا، اس کو زیب تن فرما لینا، اس کو استعمال کرنا، اس کو پہن لینا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حدیث شریف کا ترجمہ طبرانی میں لکھا ہوا ہے، وہ میرے آقا نے اس چادر کو پہن تو لیا، مگر اس چادر کا ماما نہیں بنایا۔ میری بہنوں سننے کی بات ہے، اس چادر کا ماما نہیں بنایا، اس چادر کا کرتا نہیں بنایا، اس چادر کا رومال نہیں بنایا، اس چادر کا پیجامہ نہیں بنایا۔ میرے نبی نے اس چادر کو لنگی کی جگہ استعمال کیا، تہبند کی جگہ استعمال کیا، دھوتی کی جگہ استعمال کیا۔ میرے نبی نے اس کا تہبند بنا لیا، لنگی بنا لی، اور بنانے کے بعد تمام صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ایک عورت نے وضو بنا کر کے یہ چادر بنی تھی، میرے نبی کا نام لے کر کے اس چادر کو بنا تھا، ہر تاگے پر میرے نبی کا نام لیا گیا ہے۔ وہ عورت کتنی خوش قسمت ہے، میرے نبی لنگی پہن کر کے جیسے ہی باہر کو گئے، ایک گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، یاد رکھو پیارے، گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا، پیارے آقا، سوڑے آقا، نرالے آقا، پوری دنیا سے کامیاب آقا، اے آقا یہ جو چادر ہے آپ کے پاس، یہ جو لنگی ہے آپ کے پاس، یہ تہبند جو ہے آپ کے پاس، مجھے بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، اے آقا مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا نہیں ملے گا، کسی عورت نے دیا تھا، جبکہ میرے نبی کو بہت پسند تھا، کہا نہیں تمہیں دے دیا جائے گا، چلو میرے ساتھ ساتھ چلو۔ اب آگے آگے آقا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے غلام جا رہا ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے حجرے میں اندر داخل ہو کر کے اس تہبند کو کھولا، دوسری لنگی کو باندھ لیا، اور اس کو تہ بنا کر کے
وہ صحابی کو دے دی. وہ صحابی کی معراج ہو گئی. انہوں نے سینے سے لگایا, اس نعمت کو چوما, سر پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد باہر کو چل دیتے ہیں. جیسے ہی لے کر کے چلے, دو چار صحابہ نے پکڑ لیا اور کہا بتاؤ تم یہ کہاں سے لا رہے ہو, بتاؤ کہاں سے لا رہے ہو, ارے تم نے یہ چادر کیوں لی ہے, تمہیں پتا نہیں تھا یہ چادر نبی کی ہے, تمہیں پتا نہیں تھا یہ کپڑا نبی کا ہے, تمہیں پتا نہیں تھا یہ ایک عورت نے بن کر کے دی ہے جو میرے نبی کو پسند تھی, بولو تم نے یہ کیوں لی ہے. تو وہ صحابی رسول بولے ارے تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی, تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی, تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو. جب اتنا کہا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے, وہ غلام کہنے لگا, گاؤں کا رہنے والا کہنے لگا او میری بہنوں, آج جو تم نے اپنے گھروں کو چھوڑا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آئی ہو, اپنے بستر کو چھوڑ کے آئی ہو, او نوجوانوں گاؤں کے رہنے والوں تم نے بھی اپنے گھروں کو چھوڑا ہے, اپنے بچوں کو چھوڑا ہے, یہاں پہ آ کر کے بیٹھ گئے ہو, یہ نبی کی محبت میں بیٹھے ہو. ذرا اس صحابی کی نبی سے محبت دیکھو اور تم اپنی محبت دیکھنا. وہ صحابی کہنے لگے او غلام, او میرے بھائیوں چھوڑو, ارے میں نے, تم کیا سمجھ رہے ہو, میں نے یہ جو نبی کی چادر مانگی ہے اس لیے مانگی ہے کہ میں تمہارا پہنا ہوا, نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں, اس لیے مانگی ہے کہ میرے اندر اتنی جرت ہے نہیں, میرے اندر اتنی ہمت ہے نہیں, میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تو پھر کیوں مانگی ہے. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے اے لوگو یہ میرا ایمان کہتا ہے میں نے اس لیے مانگی ہے, جب کل کو میں مروں گا, میرا انتقال ہوگا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرا کفن آقا کی لنگی کا ہوگا, میرا جنازہ ہوگا اور کفن آقا کی لنگی کا ہوگا. فرشتے مجھ سے پوچھیں گے من ربو کا, جواب دے دوں گا ربی اللہ. فرشتے پوچھیں گے ما دینو کا, جواب دے دوں گا دینی الاسلام. فرشتے پوچھیں گے ما قلت تقولو فی شان ھذا الرجل, نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو جواب دوں گا فرشتوں ہٹو, میرا کفن دیکھو, میرا کفن ہے آقا کی لنگی کا کپڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, نعرہ تکبیر. یہ آقا کا پہنا ہوا کپڑا, اب جو میں لے کر کیا رہا ہوں ذرا توجہ رکھنا, غور کرنا میری اس بات پر. یہاں پہ کم سے کم 50 مائیں ہیں اور 50 باپ ہیں. آج پورے ہندوستان میں آگ لگی پڑی, بتاؤں کائی کی, 15 سال کی بچی